واقعہ منافقوں کے چہروں پر غم کے آثار۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کو بھوک کی سختی لگی، یہاں تک کہ آثار غم ہم ایک دوسرے کے چہروں پر دیکھ رہے تھے۔ منافقین کے چہرے اس وقت خوشیوں سے دمک رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، اللہ کی قسم سورج غائب نہیں ہوگا کہ اللہ عز و جل تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت 14 اونٹ معا غلہ کے خریدے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر منافقین کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ جنت کی خوشخبری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا اور اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور کہو کہ ان قریب تم پر ایک آزمائش سے گزرنے والے ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ عز و جل ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ واقعہ سنگریزوں کے نشان۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سرہانے ایک چادر رکھے سو رہے تھے۔ لوگ آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر بیٹھ جاتے اور جب لوگ چلے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ جاتے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ جو لوگ آتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نہایت توجہ سے سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر قیلولہ فرماتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر سنگریزوں کے نشان ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں سب سے مالدار تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ مسجد کے کھلے فرش پر لیٹتے تھے، یہاں تک کہ جسم پر سنگریزوں کے نشان پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس۔
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مالدار تھے لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس نہایت معمولی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی قیمت زیادہ سے زیادہ 8 درہم تھی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کی قیمت بھی 8 درہم ہے، زیادہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں میں جو جوتی پہنتے تھے وہ باریک تسمے والی اور درمیان سے کئی ہوئی ہوتی تھی اور پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جمعہ کے وقت منبر پر بیٹھے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس کی قیمت کس طرح بھی 5 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت عبد المالک بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ادنی موٹا تہا بند باندھ رکھا تھا، جبکہ ایک معمولی کوفی چادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر تھی۔ واقعہ تواضع اور انکساری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے بے پناہ رزق عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال و دولت غریبوں میں لٹاتے رہتے تھے اور جتنا لٹاتے اللہ عز و جل اس سے دوگنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں انکساری اور عجز کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مغرور نہ ہوئے تھے، مہمان نوازی کو پسند کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک نہایت ہی سادہ تھی اور زیادہ تر کھانے میں شہد اور زیتون کا استعمال فرماتے تھے۔ کبھی کبھار بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے، جبکہ ایک وقت میں دسترخوان پر ایک ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداد۔ حضرت علی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا اور ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میں اس جانب تھا جو بیت اللہ شریف کے ساتھ متصل ہے، اور جب ہم رکن غربی پر پہنچے تو میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کھینچا تاکہ وہ اس گوشہ کو بوسہ دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیوں کھینچ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گوشہ کو استلام نہیں کریں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا ہاں کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مغربی کونوں کا استلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر کیا تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداد کا کافی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، تم پھر اپنے آپ کو اس کونے سے دور رکھو۔ برکت کی دعا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں شرکت کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھانا رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں شامل ہوں اور اس کے لیے برکت کی دعا کروں۔ واقعہ حسن اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش میں سے 3 حضرات تمام لوگوں سے زیادہ روشن چہرہ اور حسن اخلاق تھے، اور اگر وہ کوئی بات کہتے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ حضرات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت کنگھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ابھی ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور میں نے ان کے سار میں کنگھی کی تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا بھلا۔ انہوں نے فرمایا تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام ملحوظ رکھنا، اس لیے کہ وہ اخلاق میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سار دھو رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اچھے طریقے سے کیا کر، کیونکہ یہ میرے اصحاب میں سے اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ زیادتی محبت۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کوئی بچہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پٹھے پرانے کپڑے میں لپیٹتے اور اس کو سونگھتے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسا اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جب اس بچے پر کوئی مصیبت پڑے تو میں اس کو محسوس کروں، یعنی میں زیادتی محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ واقعہ تواضع۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سوئے ہوئے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کوئی نہ تھا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ حضرت حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار تھے اور اسی خچر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار تھا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عبداللہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وضو کے پانی کا خود انتظام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ یہ کام خادموں کو کرنے دیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، رات ان کے آرام کرنے کے لیے ہے۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کی وادی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی۔ وہ فرماتی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سال روزے رکھتے تھے اور کبھی رات میں کسی خادمہ کو سوتے ہوئے نہیں جگاتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے آتے پڑاؤ اوپر ٹھہر جاتے تھے، اور لوگ جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوتے تو آپ نے پیچھے بچوں کو بٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اسی وجہ سے ایسا کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھیں کہ جس کی سواری کے پیچھے بچے چلتے ہوں۔ واقعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قائل تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، اس سے بشرط کہ تم پر شرعاً کر دیا جاتا ہے اور اس پر تمہارے بھلے بعد دعا کریں مگر اس دعا کی اجابت نہ کی جائے۔ واقعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
عقیدت۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جہنمی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نئی بات کا ایجاد کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا تو اس کی شادی بغیر مشورے کے کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا میری رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے بارے میں کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی بتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اللہ عز و جل سے استخارہ کرتے تھے کہ یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی رائے دی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ بے شک اللہ عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی رائے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تو مجھے بتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی؟ اور اگر تو نے کبھی دوبارہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ رحم دلی اور مجسمہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل و غارت سے نفرت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی فرد کے خون کو بہانا روایا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اسلام کی ترقی و ترویج کی خاطر اور مسلمانوں کو آپس میں متحد رکھنے کی خاطر خود شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنے دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، ایسا حاکم جس کے دار حکومت میں سلطنت اتنی وسیع ہو اور وہ اپنے گھر میں نظر بند کر کے شہید کر دیا جائے اور اس کے ذاتی خدام کو بھی اس بات کی اجازت نہ ہو کہ وہ باغیوں کے خلاف تلوار اٹھا سکے۔ واقعہ بصیرت اور سچی فراست۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تھا جو بہت حسین تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کی آنکھوں میں واضح زنا کے آثار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مگر بصیرت اور سچی فراست ہے۔ واقعہ لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے پیچیدہ امور کا فیصلہ بھی کیا ہے اور ان فیصلوں کو سراہا بھی کیے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام ختم کر کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ خود ادا کریں۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا یا ماہ محرم الحرام شروع ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منادی کرواتے کہ زکوٰۃ نکالنے والے مہینہ آ گیا ہے، اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زکوٰۃ کا معاملہ تم لوگوں کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں، یہ اللہ عز و جل کا فرض کیا ہوا امر ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا ہے کہ زراعت، معدنیات اور اس سے متعلقہ دوسری چیزوں کی زکوٰۃ حکومت وصول کرے گی، جبکہ نقد رقم اور سونا چاندی کی زکوٰۃ مسلمان اپنے ضمیر کے مطابق جو من پر واجب اولاد ہوگی اسے ادا کریں گے۔ واقعہ عبادات الہی کے خواستگار۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور عبادت الہی کے خواستگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے نزدیک نماز ادا کی اور 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔
واقعہ گرہ زاری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت موت کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جاتے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کسی غیر مسلم کا جنازہ بھی گزر جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ واقعہ دہنی بصیرت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دہنی بصیرت بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت سے بے حد انفید تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے تھے۔ فقہی وسائل پر آپ اور اجتہادی امور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مد مقابل نہ سمجھا جاتا تھا۔ حج، زکوٰۃ، جزیہ، خراج اور دیگر امور سے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اہم فیصلے کیے۔ فن تقریر اور مکتوب نویسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال تھے۔ روایہ میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات اور دستاویزات موجود تھیں، جن کی مدد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مبشرات فقہی مسائل کے حل میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلاق کا ایک مقدمہ آیا جس میں مرد نے حالات نشہ میں طلاق دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دینی بصیرت کی بنا پر فیصلہ دیا کہ حالت نشہ میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش آیا جس میں ایک عورت کا پہلا شوہر جو کہ لاپتہ ہو گیا تھا اور اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، وہ واپس آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو پہلا شوہر طلاق دے اور اس عورت کو مہر ادا کر دے تو درست ہے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو دوسرے شوہر کے لیے طلاق ہے اور وہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے اور اس عورت کے دوسرے شوہر کے لیے مہر ادا کرنا واجب ہوگا۔ واقعہ عبادات کا ذوق۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازا حد شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اپنی جیب سے حجاج کرام کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کہ حجاج کرام کو کھانا نہ کھلا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وقت مسحور کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ واقعہ احیاء العلوم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دور جہالت کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی ذہنیت کو دین اسلام کی تعلیمات نے مزید نکھار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی لکھنے پر مامور کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان کو وحی لکھواتے۔ واقعہ دیانت داری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت اور دیانت میں اعلیٰ مقام پر فیض تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اتباع میں بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام و پیش 12 برس تک منصب خلافت پر فیض رہے۔
مگر بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھ کر اس میں سے کبھی 1 روپیہ بھی وصول نہ کیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 درہم کی رقم بیت المال کے لیے چھوڑی۔ واقعہ خوف خدا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں اللہ عز و جل کی دلجوئی اور اس کی رضا کے طلب رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہی کی وجہ سے اکثر بیشتر رضا طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لرزہ کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہ منزل آسان ہو تو سمجھ لو کہ باقی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عذاب والی آیات کی تلاوت کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز و جل کے خوف سے رونا شروع کر دیتے۔ واقعہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ملحانہ عشق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی معلوم ہوتا کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھتے اور فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی خدمت میں کھانا پیش کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے اور اپنے وہ لمحات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہوئے تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدت غم سے رو پڑے کہ اب میرا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو جائے گا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے اس رشتے کو دوبارہ سے قائم فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گنتی کرنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ صبر و استقامت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اف نہ کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آبائی شہر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے مضبوط رکھنے کی خاطر شہادت قبول کر لی، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا، منافق اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور اس قمیض کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں
قمیص سے مراد خلافت تھی، اور بلوائیوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت سے دستبرد ہو جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سلامتی اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات پر ہوں گے۔ حضرت مرا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل قریب میں رہنما ہونے والے فتنہ کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ اس دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فتنہ رونما ہوگا، یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔